ابتدائی جو اجداد تھے، میرے نانا تھے، میرے دادا، مجھے 2021 میں پہلا الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ 2021 کے الیکشن میں پاکستان سے پرائم منسٹر صاحب سزا جو اعزازیہ مل رہا ہے یا جو آزاد کشمیر کے وزراء کی تنخواہ ہے، مظفر آباد ہے، وہاں ہم نے رہنا ہوتا ہے، وہاں اس کو تنخواہ کے ہیں یہ اعزازیہ، تو میرا آج بھی کوٹلی وہ مجھے انگلینڈ سے پیسے بھیج دیتے ہیں۔ یہ امریکہ کا جو آپ کا وزٹ ٹور ہے بیسیکلی یہ ایک فلوریڈا، اس میں اگر کسی نے ماضی میں اسکول لے کر چل رہے، اگر اللہ نے انہیں رات سے آزاد کشمیر کے اندر پہل سے دی جا رہی ہے، اس وقت سٹارٹنگ میں جب یہ تحریک، یہ ایک ایسا نیریٹو بلٹ ہوا کہ جس پر آزاد وہ 23 ارب روپے تو 6 ماہ میں اس جو اضافی اخراجات تھے، کفایت جاری ممبران اسمبلی، پرائم منسٹر ہو، اور آج اگر آزاد کشمیر کے اندر آزاد کالج ہیں، 6 یونیورسٹیز ہیں، اسے اگر ہمیں ملی ہیں تو یہ صرف اور صرف ہمارے بہن بھائی جن کی آسیں، جن کی امید 27 لاکھ آبادی اور ہماری 23 و آخر ہمارے لیے تحریک آزادی نیشن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک تسلیم شدہ حق ہے ہمارا، اور انشاءاللہ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور پھر ہم آزاد کو مقدمہ درج کرائیں گے، تو ایک تو یہ اللہ کا بھی امر ہوتا ہے، ایک تو پہلے بھی اس میں جھوٹ ہے، کنٹروورسی ہے، کوئی خلاف ایک چیزیں نیشن بھی کرتی ہے، اور جس طرح یہ فائرنگ ہوئی، کراس فائرنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، تو پتہ ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماضی میں پچھلے اس کا نوٹیفیکیشن جو جعلی دکھائے جاتے رہے، افتتاح ہوا، اور آج الحمدللہ ہمارے نوجوان سال سے ایک بڑا پرابلم آ رہا تھا، آباد کا جو شارٹ ٹرم پالیسی تھی اس کے تحت سارے ریٹ ہونا چاہیے، اور اگر وسائل ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ایک ہی میڈیکل کالج ہونا چاہیے جو اس کی بہتر تعلیم کا انتظام اسکول بن سکے، اچھے کالج بن سکے، جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ لیکن سرکاری سطح پر اس کی چھٹی بھی ہونی چاہیے۔ اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کے بارے میں بڑے جو ہمارے اوورسیز ہیں یہ تو بہت ہی بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے بے شمار روڈز، ادارے، کالج آلویز ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارے رنگ کے ساتھ نیو جرسی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب ظفر ملک صاحب، حکومت آزاد کشمیر کے وزیر ہیں، ہائر ایجوکیشن کے۔ ظفر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ امریکہ کا سفر کیسا رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ان کا نجی دورہ ہے، تو ہم نے کہا چلو کوئی ملکی مسائل پہ بات چیت کی جائے۔ ملک صاحب آپ وزیر تعلیم ہیں، سب سے پہلے میرے ناظرین کو، کیونکہ وہ زیادہ اوورسیز لوگ ہیں، تو سب سے پہلے ان کو اپنا تعارف کرا دیں، آپ کس جگہ سے ہیں، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور یہ سیاست کا شوق کدھر سے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ کوٹلی، حلقہ LA8 کوٹلی 1 راج محل سے ہے، اور میری جو ابتدائی سکولنگ ہے وہ پائلٹ ہائی اسکول کوٹلی سے میں نے میٹرک کی، اور گریجویشن میں نے ڈگری کالج کوٹلی سے کی، اور زمانہ طالب علمی سے میرا تعلق پالیٹکس سے ہے، اور مجھے شوق بھی تھا PSF میں میری ابتدائی جو سیاسی تربیت ہے وہ PSF میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ میں خاندانی طور پر بھی پاکستان پارٹیشن سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، میرے نانا تھے، میرے دادا تھے، وہ اس وقت کے نمبردار اور ذیلدار تھے، اور اسی کنٹینیوٹی میں پھر ان بٹوین ہمارے خاندان سے اس طرح کا اس لیول تک کسی نے پالیٹکس نہیں کی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2021 کے الیکشن میں مجھے اپنے والدین کی دعاؤں کے صدقے، اور ایک میرے نزدیک جو سیاست ہے وہ خلق خدا کی خدمت کرنا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر، اس سوچ اور اس فکر کی بنیاد پر عوامی مینڈیٹ لینے کے لیے عوام کی عدالت میں گئے، تو الحمدللہ مجھے 2021 میں پہلا الیکشن لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، اور بلکہ میں اس پر اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میرپت ڈویژن میں جو 3 اضلاع اور 13 حلقوں پر مشتمل ہماری ڈویژن ہے، 7,000 کی لیڈ سے میں نے الیکشن جیتا تھا، اور الحمدللہ پچھلے 3.5 سال سے حکومت میں بطور منسٹر ہائر ایجوکیشن رہ کے اپنی بساط اوقات کے مطابق اپنے وسائل میں رہتے ہوئے سرو کر رہا ہوں۔ جی،
ملک صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے الیکشن لڑا، اب کس پارٹی میں ہیں؟ 2021 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم نے الیکشن لڑا تھا، اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس وقت ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو سیاسی فیصلے کرنے میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسی غلطیاں کی تھی جس کی بنیاد پر پارٹی آزاد کشمیر کے اندر پہلے پرائم منسٹر بنے، وہ 9 ماہ کے بعد ان کو چینج کر دیا گیا، اس کے بعد پھر دوسرے پرائم منسٹر صاحب سردار تنویر الیاس صاحب کو بنایا گیا، وہ بھی 11 ماہ سے زیادہ ٹائم نہ نکال سکے، اور پھر وہاں ہم نے تحریک انصاف کا ایک فارورڈ بلاک گروپ جو اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم انوار الحق چوہدری صاحب ان کی قیادت میں بنا کے تو اس وقت ہم فارورڈ بلاک گروپ سے ہمارا تعلق ہے، انوار الحق کی قیادت میں اس وقت ہم کام کر رہے ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ وزیر ہیں اس حکومت کے، ریاست جموں کشمیر میں جو اس وقت حکومت چل رہی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور مراحت کیا کیا ہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ تنخواہ نہیں ہوتی، تنخواہ جو ہوتی ہے وہ بیسک جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، ہمارے جو ہے نا وہ اعزازیہ ہوتا ہے، صحیح۔ اور مجھے جو اعزازیہ مل رہا ہے یا جو آزاد کشمیر کے وزراء کی تنخواہ ہے وہ 2 تنخواہیں ہمیں اعزازیہ ملتے ہیں، ایک ہے ممبر اسمبلی کی، وہ 1 لاکھ روپیہ بطور ممبر اسمبلی اس کا اعزازیہ ہوتا ہے، اور دوسرا بطور منسٹر جو ہم سرو کرتے ہیں اس کا ملا جلا کے مجھے ٹوٹل جو پیسے ماہانہ ملتے ہیں وہ 2,26,000 روپیہ پر منتھ ملتے ہیں۔ مراحات میں 2 گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، فیول ہوتا ہے اس میں، اور 2 ڈرائیور ہوتے ہیں، 1 گن مین ہوتا ہے، اور مظفر آباد میں چونکہ ہمارا کیپٹل مظفر آباد ہے، وہاں ہم نے رہنا ہوتا ہے، وہاں رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں ایک سرکاری گھر ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اس کو تنخواہ کے ہیں یا اعزازیہ کے ہیں، یہ جو پیسے ہمیں ملتے ہیں اس سے اگر جو ہمارے اخراجات ہیں، یہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو کیسے اخراجات پورے ہوتے ہیں؟ میں اپنی ذات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں، جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جو پیدا گیری کرنے والے ہوتے ہیں، یا جو لوگ سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں آ کر اقتدار میں جا کر کرپشن کرنی ہے، لوٹ مار کرنی ہے، یا ٹبر پروری کرنی ہے، تو ان کے لیے تو مال حرام بنانے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جن کے سوچ ہوتے ہیں، جن کی یہ لائن ہوتی ہے، ان کے لیے تو ایشو نہیں۔ تو میں الحمدللہ، ایک تو میرا آج بھی کوٹلی شہر میں ایک بزنس ہے، آج بھی میری گاڑیاں ٹریکٹرز ہیں، ہمارے اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، تو بڑے بھائی یہ گورنمنٹ کنٹریکٹر، ذاتی جو بزنس ہے اس سے اخراجات آپ کے اس سے بھی پورے کرتا ہوں، اور بڑے بھائی اور بھتیجے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ مہینے میں وہ مجھے انگلینڈ سے پیسے بھیج اچھا، دیتے ہیں، یہ تو امریکہ کا الحمدللہ۔ جو آپ کا وزٹ آپ نے کیا ہے، کوئی سرکاری وزٹ ہے یا یہ کوئی نہیں، میں الحمدللہ میں جو میرا امریکہ کا ٹور ہے، بیسیکلی یہ ایک فلوریڈا میں ایک ایپسکو 3 روزہ SDGs پروجیکٹ کی ایک ورکشاپ تھی، اور وہاں سے مجھے اس پر انویٹیشن ملی تھی، اور اس پر میرا ویزا ہوا تھا، اور اس میں 3 دن کا وہ پروگرام، اور چونکہ میں نے فیبرری میں ہی وہ پروگرام تھا اور فیبرری میں آنے کا پلان تھا، تو پھر 5 فیبرری کو یوم یکجہتی یہ کشمیر کے حوالے سے کچھ دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ اگر میں امریکہ فیبرری میں آ رہا ہوں تو نیو یارک میں جو ہونے والی تقریب ہے اس میں نے شرکت کرنی ہے۔ یہاں پر ہماری جو حریت رہنما ہیں مقبوضہ کشمیر سے، ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب، ان سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور اس طرح کی جو ہماری اس پار کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی ملنا ہے، اور یہاں پر بیسک جو جلدی آنے کا پروگرام بنا تھا وہ 5 فروری کی یوم یکجہتی کشمیر کی ملک نیو صاحب یارک لوگ میں۔ یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ مراعات ہیں آزاد کشمیر کی جو وزراء ہیں، اور یہ مراعات اور بیوروکریسی ہے اسپیشلی، ان کی اتنی مراعات ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے تو آزاد کشمیر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں کچھ حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بے شمار آپ کے بیوروکریسی جو بالکل ان کی بھی، بلکہ اگر سیلری کی بات کریں تو 4.5-5 لاکھ روپے تک ایک جو سیکٹری ہے اس کی تنخواہ ہے، اور اس کو بھی سیم اسی طرح 2 گاڑیاں ہیں، اسی طرح اس کے آفسیز ہیں، وہ زیادہ امراض جو ہے ہماری بیوروکریسی کو ملتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ چلے جائیں کہیں یہ گستاخی نہ کنسیڈر ہو تو عدلیہ پہ،
تو جتنی پیسے مجھے ملتے ہیں اتنے معزز عدالت کے ایک جج صاحب کے جو ڈرائیور ہیں شاید ان کی بھی تنخواہ ہم سے زیادہ ہوتی ہے. تو اتنی مراعات نہیں ہے جتنا لوگوں کو بریف کیا جا رہا ہے. یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو لوگوں کو پولیٹیکل لوگوں کو کے خلاف کرنے کے لیے عوام الناس میں اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ جتنی اس کی جدوجہد ہوتی ہے, جتنی اس نے اپنی پوری زندگی کا وہ اس نے انویسٹ کی ہوتی ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے پر, اس کے حوالے سے یہ تنخواہ یا امرات یہ بھی صرف ایک پروپیگنڈا ہے. اگر وہ کوئی کسی کو شک ہے تو اس میں ریکارڈ بھی آج کل کے دور میں موجود ہوتے ہیں, چیک کی جا سکتی ہیں کہ کون کون سے آزاد کشمیر کے اندر مراد یافتہ لوگ کون کون سے ہیں, کس کو کیا مل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو بتائی ملک جا رہی صاحب آپ وزیر تعلیم ہیں ہائر ایجوکیشن کے, لیکن اسکولوں کی حالت اسپیشلی کوٹلی, کیونکہ میرا بھی تعلق ڈسٹرکٹ کوٹلی سے ہے, تو اسکولوں کی اتنی حالت بری ہے, اس میں کیا چیز آپ ایسا کریں کہ یہ کوئی تعلیم کا نظام بہتر ہو جائے؟ اچھا, اس پہ جو میں سمجھتا ہوں جو چونکہ میرا یہ پہلا ٹائم ہے, فرسٹ ٹائم میں الیکشن لڑا, الیکشن جیتا, اللہ نے موقع دیا, آج بطور منسٹر کام بھی کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے میں جو آزاد کشمیر کے اندر خواہ وہ اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, جو بنائے گئے یہ لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر یا یہ لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں بنائے گئے, بلکہ یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنے ٹبرو کو نوازنے کے لیے خوش کرنے کے لیے. اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا. اور اس میں اگر کسی نے ماضی میں اسکول بنایا تو وہ یہ نہیں تھا کہ یہ ایک اچھا ادارہ بنے گا, یہ غریب لوگوں کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا, بلکہ اس لیے اسکول بنایا گیا کہ سرکاری زمین ایوارڈ کی جائے گی, زمین کا معاوضہ ملے گا, پھر بلڈنگ بنے گی تو کمیشن ملے گا, اور اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں بے روزگار بیٹھے ان کو بھرتی کر دیے جائیں گے. تو اس بنیاد پر جب ریاست کے اندر انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں, ادارے بنائے جائیں, تو پھر ان کا حال یہی ہونا ہے. اور اگر نیڈ بیسس پہ لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ادارے بنتے تو پھر اس میں کمیونٹی کی بھی انوالومنٹ ہوتی, لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا. بیسک ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر آزاد کشمیر کے اندر ادارے نہیں بنائے گئے. اور دوسرا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آزاد کشمیر کی عوام بھی آنرشپ شاید اس طرح سے نہیں دیتی ہے. جس طرح ہم گھر میں اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کو ہم بطور خاص اگر رات کو گھر میں 10 بجے بھی آتے ہیں اندھیرے میں تو اس کو ہم جا کے جب تک دیکھیں نا ہم اپنے بیڈ رومز میں نہیں جاتے. تو دوسری طرف اگر ریاست کے وسائل کروڑوں میں خرچ ہو رہے ہیں تو آپ کے سامنے اگر اس کا کام غلط ہو رہا ہے, اگر کوئی ادارہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے, تو ریاست کے لوگوں کو اس سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, اور آنرشپ نہ دینے کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے وہ اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں. اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح اس وقت کے موجودہ پرائم منسٹر انوار الحق چودھری جس طرح وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, اگر اللہ نے انہیں مزید موقع دیا تو بہت ساری چیزیں درست وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہو بھی جائیں گے. ملک صاحب, عوامی حقوق کی تحریک چلی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. عوامی حقوق کے لیے انہوں نے, کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تھا, آٹے پہ سبسڈی کا معاملہ تھا, تو لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, بلکہ ان حقوق کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, اچھا کوسچن ہے آپ کا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں تو نوٹیفیکیشن ہمیشہ حکومتیں ہی کرتی ہیں, اور آج جن حالات سے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو سستا آٹا اور سستی بجلی دی جا رہی ہے وہ ریاست کے وسائل سے دی جا رہی ہے. اس وقت سٹارٹنگ میں جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس میں عوامی مطالبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پاکستان کے اندر سینٹ کے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں یہی وہ باتیں جو آج لوگ کر رہے ہیں اپنے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے, یہی وہ ڈیمانڈ تھی جو انوار الحق نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سے کی. نہیں ہوا تھا. نہیں, بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی. اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک تحریک اٹھی, اور وہ چونکہ پبلک کی دکھتی رکھ تھی,
سستا آٹا، سستی بجلی، یہ ایک ایسا نیریٹو بلٹ ہوا کہ جس پر آزاد کشمیر کی اکثریت، اس میں نوجوان بزرگ، یہ چونکہ اس میں ایسی اٹریکشن تھی تو وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے. تو اس کے احترام میں آزاد کشمیر کی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنی یہ لوگوں کا مطالبہ سامنے رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس وقت ہمیں فوری طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کی خواہش کے احترام میں فیڈرل نے ہمیں 23 ارب روپے کی ایک خطیر رقم مہیا کی، اور وہ 23 ارب روپے تو 6 ماہ میں اس میں سروائیول ہو سکتا تھا. اس کے بعد پھر وزیر اعظم انوار الحق نے اپنے ذاتی وسائل سے آزاد کشمیر کے اندر جو اضافی اخراجات تھے، کفایت جاری کو اپناتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو جو فضول خرچی کے زمرے میں آتی تھی اس کو روکتے ہوئے آج الحمدللہ آزاد کشمیر حکومت ہی سستی بجلی اور سستا آٹا لوگوں کو مہیا کرتی ہے. اور دوسرا جو پالیسیز ہیں، جو چیزیں ہیں، جو حکومتوں کے کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ حکومتیں ہی کرتی ہیں. اس طرح کی انجمنیں شاید وہ لوگوں کو تو گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انجمنوں سے نظام نہیں چلتا، حکومتیں ہی ریاست کے نظام چلاتی ہیں. ملک صاحب، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ آپ ریاست کی آزادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ریاست کی وحدت اور ریاست کی جو سالمیت ہے اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ آج میں پوری ریاست کی بات کر رہا ہوں. میں اسی طرف جاؤں گا. آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک چھوٹا سا ہمارا خطہ ہے، 4,500 مربع میل پر مشتمل، اتنا بڑا ایوان، 53 ممبران اسمبلی، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ بیسک تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اور آج اگر آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر اتنی سہولیات ہیں، 23-24 لاکھ کی آبادی کے اوپر 180 کالجز ہیں، 6,500 سکولز ہیں، 3 میڈیکل کالج ہیں، 6 یونیورسٹیز ہیں، 9 یونیورسٹیز کے کیمپس ہیں، اور 1,60,000 کے لگ بھگ سرکاری ملازم ہیں، 4,80,000 پینشنرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ملی ہیں تو یہ صرف اور صرف تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہونے کی حیثیت سے. اور یہاں پر جو اس بیس کیمپ کو اس کے لیے بنایا گیا تو جو اس کی فرسٹ ترجیح تھی وہ تحریک آزادی کشمیر اور اس پار بسنے والے جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی جن کی آسیں، جن کی امیدیں، جن کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں، ایک تو ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی تھی، اور دوسرا اس کے بعد یہاں کی تعمیر و ترقی تھی. اور تحریک آزادی کشمیر کی وجہ سے ہی آزاد کشمیر کے اندر یہ اتنی بڑا سیٹ اپ ہے اور وہ چل رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف تحریک آزادی کشمیر کی وجہ سے. اگر اس میں سے تحریک آزادی کشمیر کو منہدم کیا جائے تو یہ پورے آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے یہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی تحصیل ایک تحصیل کے برابر ہے. تحصیل جہلم جو ہے اس کی 27 لاکھ آبادی، اور ہماری 23-23.5 لاکھ آبادی ہے جو آزاد کشمیر میں اس وقت قیام پذیر لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں تحریک آزادی کشمیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس نعمت سے نوازا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈے ول کم کہ کشمیر آزاد ہوگا. اور جہاں تک اس کی سالمیت کی آپ بات کر رہے ہیں، اول و آخر ہمارے لیے تحریک آزادی کشمیر کی آزادی، اور پھر بعد آزادی اس کا حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک طے شدہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ایک تسلیم شدہ حق ہے ہمارا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وی بلیو اٹ کہ دا ڈے ول کم کہ کشمیر آزاد بھی ہوگا، اور کشمیریوں کی مرضی و منشا کے مطابق جو فیصلہ کشمیری چاہیں گے اس پر ہمارا بلیو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا. اچھا، کیا ریاست کا وزیر اعظم، ریاست کے وزراء اور ریاست کے صدر آزاد ہیں؟ الحمدللہ ہم تو آزاد ہیں تو آزادی کے ساتھ آزاد کشمیر سے اٹھ کے نیو یارک آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیا جاتا. کافی سارے وزراء بھی اپنے انٹرویوز میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں روکا جاتا ہے، ہمیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں فرینڈلی کام نہیں کرنے دیا جاتا. نہیں، اس میں ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ہم چونکہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، ہمیں جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ ہمیں سارے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کے اس سٹیج کی وساطت سے میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، عوام پاکستان کا،
کہ وہ موجودہ نامساعد حالات میں انتہائی مشکلات کے باوجود پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، اور وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے انٹرسٹ پہ قرضہ لے کر وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، اور پھر ہم آزاد کشمیر کے اندر اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ تو چیک اینڈ بیلنس ظاہر ہے، وہ جو پیسے دینے والے ہیں وہ کسی کام کے لیے ہمیں پیسے دیتے ہیں، تو اس پر فیڈرل گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس ضرور موجود رہتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں رہتا ہے۔ ہمیں جو ہمارا آئین کے مطابق، ہمیں قانون اور رولز کے مطابق جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہم آزادی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں قانون صرف امراء کے لیے ہے یا وزراء کے لیے ہے، یا جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے ان کے لیے ہے، غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ نہیں، قانون تو ہمیشہ سب کے لیے ہی برابر ہوتا ہے۔ آگے اس کا استعمال وہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس حد تک کرتے ہیں۔ لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ہمارے حلقے میں الیکشن کے دنوں میں 2 لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات بیسیکلی یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ مرڈر ہوا تو بالکل قتل ہوا، لیکن اس میں جب ہم آزاد کشمیر کے اندر یہ ایک پرابلم ہے کہ جب ہم کسی ہونے والے واقعے کی نسبت رپورٹ درج کراتے ہیں تو وہ رپورٹ درج کراتے وقت ایک سیاسی عزائم ہوتے ہیں لوگوں کا۔ جب کہ آپ کسی چیز کو خلاف حقائق کوئی مقدمہ درج کرائیں گے تو ایک تو یہ اللہ کا بھی امر ہوتا ہے کہ جس چیز میں جھوٹ شامل کیا جاتا ہے وہ پھر ایک تو پہلے بھی اس میں جھوٹ کے شامل ہونے لیکن سے اس کی پراپر انویسٹیگیشن اداروں کرنی کی ذمہ داری نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں، اداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بھی قانون ہے کہ جس کو ہم FIR کہتے ہیں، یہ بیسک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اور یہ جس طرح جو اس مقدمے کے مدعی ہوتے ہیں وہ جس طرح آپ کو وہ رپورٹس دیتے ہیں، مینوان پولیس پھر پابند ہوتی ہے کہ اس کی رپورٹ کے مطابق اس کو لے کر چلتی ہے، اور اس پہ اگر کوئی پولیس اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ اس میں کہیں کنٹراورسی ہے، کوئی خلاف حقائق چیزیں، تو اس میں پھر وہ آزادانہ اس پہ انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے۔ اور جس طرح یہ قتل کیس تھا اس میں شاید میں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کھل کے آپ کا، چونکہ وہ حلقہ انتخاب بھی ہے، جس طرح FIR یہ کاٹی گئی ہے کہ یہ جو اس دن جو واقعہ ہوا اس میں چودھری یاسین صاحب اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے، اور چودھری یاسین صاحب نے حکم دیا اور چودھری صاحب کے ایک بیٹے نے ایک بندے کو فائر کیا اور دوسرے نے دوسرے کو فائر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی بیوقوفی والی بات ہے کہ کوئی باپ جو اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہو اپنے 2 بیٹوں کے ہاتھوں کسی کو قتل نہیں کرواتا۔ اگر یہی FIR مطابق حقائق ہوتی اور اس میں سچ کا عنصر شامل ہوتا، تو اگر یہی FIR اس طرح ہوتی کہ پولنگ ہو رہی تھی، وہاں جھگڑا ہوا، وہاں پر جو یاسین صاحب بھی آئے ان کے ساتھ لوگ تھے، وہاں پہ تو تکرار ہوا، گالم گلوچ ہوئی، فائرنگ ہوئی، کراس فائرنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، تو مرڈر ہو گیا۔ تو کیا میں یہ سمجھتا اداروں کی غفلت نہیں ہے؟ اداروں کی غفلت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ غفلت ان لوگوں کی ہے جو کسی کے کہنے پہ کسی کو بے گناہ قتل۔ دیکھیں نا، ایک طرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اسی کو اگر آگے تھوڑا سا جائیں تو کسی کو بے گناہ قتل کیس میں پھنسانا بھی قتل کے برابر جرم ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزوں سے ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم سیاسی عزائم لے کر کسی کے کہنے پہ کوئی اپنی اس FIR کو غلط اندراج کراتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی غلط ہوتے ہیں۔ اگر یہی FIR پراپر کی ہوتی تو آج میں سمجھتا کہ اس میں ملک صاحب، نتائج کچھ آپ اور ہوتے۔ ڈسٹرکٹ کوٹلی سے ہیں، مجھے یہ بتائیں کوٹلی کے لیے کیا آپ نے کیا اور کیا آپ کی خواہش ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ کوٹلی ڈسٹرکٹ جو آبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے، اور میرا چونکہ یہ پہلا چانس ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماضی میں پچھلے 10-15 سال سے کئی دفعہ کوٹلی شہر کو بگ سٹی جو اناؤنس ہوتا رہا، لیکن پریکٹیکلی اس کا نوٹیفکیشن جو جعلی دکھائے جاتے رہے۔ مجھے کئی دفعہ مسلم کانفرنس کا وہ دور یاد ہے، پیپلز پارٹی کا وہ دور یاد ہے، انہوں نے ہر ادوار میں ڈھول کی تھاپ پر شہید چوک میں لوگ رقص کرتے تھے جی کہ بگ سٹی ہوا، لیکن تھا یہ بیسک فراڈ لوگوں کے ساتھ۔ الحمدللہ جب سے ہماری حکومت بنی تو سٹارٹنگ میں ہم نے کوٹلی شہر کو بگ سٹی کا درجہ دیا، اور اس سے آج جو کوٹلی میں اس وقت کارپوریشن کے چیئرمین ہیں
یہ کارپوریشن تبھی بنی جب بگ سٹی تھی. اور اس کے بعد پھر کوٹلی میں اسکندر حیات اسپورٹس کمپلیکس اسٹیڈیم تھا جو پچھلے 20 سال سے نامکمل تھا. نوجوانوں کی ضرورت کے پیش نظر پہلے 6 ماہ کے اندر ہم نے اس اسپورٹس اسٹیڈیم کو مکمل کیا، اس کا افتتاح ہوا، اور آج الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے زیر استعمال ہے وہ اسٹیڈیم. اور جو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قوم اس کے نوجوان صحت مند ہوں تو پھر وہاں آپ کو اس کے اسپتال جو ہے نا ویران دیکھنے کے لیے وہاں گراؤنڈز قائم کرنے پڑتے ہیں اس اسٹیڈیم کا. اور اس کے بعد پھر کوٹلی شہر کا ایک مسئلہ تھا پینے کا صاف پانی. یہ پچھلے 10 سال سے ایک بڑا پرابلم آ رہا تھا آبادی میں اضافے کے پیش نظر. تو الحمدللہ ریسنٹلی ہماری حکومت نے کوٹلی شہر کے پینے کے لیے ابھی موجودہ وزیر اعظم نے اسپیشلی انوار اللہ کی دلچسپی سے ہم نے اس پر کام کیا، اور ایک وافر خطیر رقم کوٹلی شہر کے آئندہ 10 سال کا جو شارٹ ٹرم پالیسی تھی اس کے تحت 16.5 کروڑ روپیہ وہ فنڈ بھی مہیا کر دیا گیا. اور اسی طرح کوٹلی میں رنگ روڈ کی اشد ضرورت ہے، اس کے لیے بھی چونکہ اس وقت مالی بحران کی وجہ سے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ کوٹلی میں ہم ایک رنگ روڈ بنا سکیں. اسی طرح کوٹلی کا ہاسپٹل DHQ جس کو ڈسٹرکٹ پونچھ اور ڈسٹرکٹ سدنوتی کی آبادی بھی اس ہاسپٹل سے مستفید ہوتی ہے. کوٹلی کے اسپتال کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، اور اگر وسائل ہوئے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اپ گریڈ کریں گے. میڈیکل کالج اگرچہ میں اس طرح سے دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اندر ایک ہی میڈیکل کالج ہونا چاہیے جو آبادی کے اعتبار سے. تو اب چونکہ میرپور بن چکا ہے، راولہ کوٹ بن چکا ہے، مظفر آباد بن چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوٹلی کے اندر بھی ایک میڈیکل کالج ہونا چاہیے. اور میری یہ خواہش ہے چونکہ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے کیڈٹ کالج ہونا چاہیے. ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کے اندر 3 دانش اسکول سسٹم، اور دانش اسکول جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ٹاپ لیول کے اسکولز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس میں ایک بمبر، باغ اور نیلم، اور ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ قومیں ہمیشہ وہی ترقی کرتی ہیں جن قوموں کے حکمران اپنے نسل نو جو ہوتی ہے اس کی بہتر تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں. تو دانش اسکول بھی ہماری خواہش ہے کہ کوٹلی میں دانش اسکول بن سکے، اچھے کالج بن سکے، میڈیکل کالج بن سکے، جس سے وہاں کے نوجوانوں کو ملک صاحب یہ جو فیبرری کا مہینہ ہے یہ شہید کشمیر جنہیں کہتے ہیں مقبول بٹ شہید، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پورے آزاد کشمیر کے اندر مقبول بٹ شہید، میں بالکل ان کو شہید مانتا ہوں. اور انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے اس وقت جو انہیں ہندوستان گورنمنٹ نے تو سزائے موت دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو جان کا نذرانہ پیش کیا تھا وہ خالصتاً کشمیر کی آزادی کے لیے ایک جو طیارہ ہائی جیک ہوا تھا اس بنیاد پر انہیں شہید کر دیا گیا تھا. اور آزاد کشمیر بھر میں جو ان کا وہ دن ہے 11 فروری، اس کو عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. لیکن سرکاری سطح پر اس کی چھٹی بھی ہونی چاہیے. تعطیل پہلے تھی، فاروق حیدر صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا گیا. 11 فروری کو چھٹی ہونی چاہیے. تھینک یو. ملک صاحب، اوورسیز کشمیری ہمیشہ ہر پروجیکٹ میں حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، بلکہ فلائی کاموں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اوورسیز کشمیریوں کے لیے میسج دیں کچھ کہ وہ کیسے حکومت کے ساتھ کنیکٹ ہو کے، یا حکومت کے پاس ان کے لیے کیا کیا پالیسیز ہیں کہ ان کو انگیج کر سکیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو خوشحالی ہے اس پہ اوورسیز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور میرے آلویز اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کے بارے میں بڑے نیک جذبات بھی رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ ذریعہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک رہتے ہوئے وہاں اپنے وطن سے دوری کی قربانی لے کر ماں بہن رشتے ناتے اپنے ملک سے دور رہ کر اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اور آزاد کشمیر میں اسپیشلی جو کشمیر کے جو ہمارے اوورسیز ہیں
یہ تو بہت ہی کوپریٹیو ہے، اور ہمارے آزاد کشمیر کے اندر یہ فلائی کاموں میں بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے آزاد کشمیر میں مجھے ہر ایریا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بہت سارے وہ ایریاز جہاں حکومت چونکہ آزاد کشمیر کی اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کام کرتی ہے، تو چونکہ وہ اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں، اور بے شمار روڈز، ادارے، کالج، سکولز، برجز، یہ ہمارے اوورسیز کشمیری جو ہیں یہاں سے پیسے کما کر وہ اپنے ملک کو بنانے میں ان کا ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ان کا کردار ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور آلویز ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا وہ اثاثہ ہیں جن کی بدولت آج آزاد کشمیر کے لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی اوورسیز کی قربانیاں ہیں۔ تھینک یو سو مچ ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ ناظرین، ملک صاحب کی باتیں آپ نے سنی، تعلیم کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ریاست جموں کشمیر کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سب باتیں آپ نے سنی، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔